السلام علیکم، میں محمد الیاس عادل ڈیلی نالج ٹرینر سے آج ہم برصغیر میں قائم سلطنت مغلیہ کے بانی سلطان ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جو مغلیہ سلطنت کے 20ویں بادشاہ تھے، یعنی 1526 سے لے کر 1850 تک کا سفر، وہ تمام باتیں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی، ان کے کارخائے نمایاں، ان کا فن خطاطی، ان کے فن تعمیر اور ان کی سنہری دور کو بیان کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جڑے رہیں اور جانتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈیئر ویور، سبسکرائب کریں ڈیلی نالج چینل کو اور بر وقت نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں پریس کریں آل۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سلطان ظہیر الدین بابر، جن کا والد امیر تیمور کے خاندان سے تھا اور جن کی والدہ چنگیز خان کے خاندان سے تھی، یعنی ددیال امیر تیمور سے انہیں حوصلہ اور جرت عطا ہوئی اور ننیال چنگیز خان سے جلال و غضب ان کے مزاج کا خاصہ بنی۔ ظہیر الدین بابر صرف 13 سال کی عمر میں، یعنی 1495 میں ریاست فرغانہ، جو کہ ازبکستان کا ایک حصہ ہے، اس کا حکمران بنا۔ چونکہ ان کا لڑک پن تھا، اس لڑک پن کی عمر میں اپنے رشتہ داروں کی باہمی سازشوں کا شکار ہو کر ان سے شکست کھا کے ریاست فرغانہ انہیں چھوڑنا پڑی۔ پھر جا کے انہوں نے کابل اور افغانستان کو فتح کیا۔ ظہیر الدین بابر، ببر کا لفظ یعنی بہادر، جرت مند اور جلال و غضب سے لیس، اس چھوٹے ٹارگٹ کو دوبارہ فرغانہ کو فتح کرنے کی بجائے ہندوستان کے فتح کرنے کی ٹھان لی۔ لہذا دہلی سے 90 کلومیٹر دور ہریانہ کے شہر پانی پت میں سلاطین دہلی کا آخری حکمران، پٹھانوں کا سردار ابراہیم لودھی اور دوسری طرف مغل قبیلے کا سردار ظہیر الدین بابر، 21 اپریل 1526 کو تاریخی مارکا ہوا۔ آج جو یہاں پہ شکست کھائے گا اس نے اسی میدان میں دفن ہونا ہے، اور جو جیتے گا اس پہ سرداری کا تاج اس کے سر سجے گا۔ لہذا جو ہی فتح کا تاج سر پہ سجتا ہے، ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا قیام عمل میں آ جاتا ہے۔ جب ہم سلطنت مغلیہ کے طرز حکمرانی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اعلیٰ پائی کی تصانیف، بے مثال تعمیرات اور لاجواب خطاطی، عدل و انصاف کے قصے، جنگ و جدل کی کہانیاں، عشق و محبت کی داستانیں، سیاست کے داؤ پیچ، جنگی حکمتیں اور چالیں، سیر و سیاحت کے تذکرے، شکاریات کے قصے اور فن تعمیر کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں۔ فن تعمیر کا یہ ذوق کبھی ظہیر الدین بابر کے بیٹے کامران مرزا کی بارادری میں نظر آتا ہے، کبھی اس ذوق کی جھلک بادشاہ اکبر کی تعمیر فتح پور سیکری میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، کبھی بادشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر کردہ مقبرہ اکبر اور ہرن منار ہمیں دعوت نظارہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی شاہ جہان کے ذوق جمال کا اندازہ کرنا ہو تو قلعہ لاہور میں گھوم کر دیکھیں، آؤ دہلی کا لال قلعہ دیکھ لیں، دہلی اور وزیرستان کی مسجد کا نظارہ کر لیں۔ پھر شاہ جہان کے اس ذوق کا عروج اور فن تعمیر کے معراج ہمیں ملکہ ممتاز محل کی محبت میں تعمیر کیے گئے تاج محل میں نظر آتی ہے۔ اللہ اللہ، اورنگزیب عالمگیر کا ذوق جمال دیکھنا ہو تو لاہور کی بادشاہی مسجد کا نظارہ کر لیں اور دہلی کی موتی مسجد جا کے دیکھیں۔ اللہ، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جس طرح 12 سال کی عمر میں 1495 میں ظہیر الدین بابر نے ریاست فرغانہ کا حکمران بنا، پھر اس کے بعد کابل اور افغانستان فتح کیا، پھر ہندوستان میں ایک اقتدار کا پودا لگایا اور سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی، پھر اس پودے کو 13 سال کی عمر میں 1556 میں اس جلال الدین اکبر بادشاہ نے دوام بخشا اور تناور درخت بنایا۔ آج بھی اس کا طوطی بولتا ہے۔ کسی نے اکبر کو جلال الدین اکبر کہا، کسی نے اسے مغل اعظم کہا، کسی نے اس کے فن تعمیر کی بات کی، کسی نے اس کے جنگی چالوں کی بات کی۔ اس نے ایک آئین دیا، اس نے ایک اصول دیا، طرز حکمرانی دیا اور معاشرت کے بہترین اصول سکھائے۔ میں بطور پاکستانی سلطنت مغلیہ اور مغل حکمرانوں کو سلام پیش کرتا ہوں
کیوں؟ آج میری قومی زبان اردو ہے۔ یہ مغل دور حکومت ہی تھا جب فارسی زبان کے ساتھ عربی اور ہندی کے اختلاط سے اردو زبان کو فروغ ملا۔ پھر مغل حکمران محمد شاہ نے فارسی کی جگہ اردو زبان کو عدالتی زبان قرار دے کر اس کے وقار کو بلند کیا، اس کے پھیلاؤ کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ سلطنت مغلیہ کا آخری حکمران بہادر شاہ ظفر، جس نے دربار میں مرزا اسد اللہ خان غالب، ابراہیم ذوق وغیرہ کو وہ رسائی حاصل تھی جس سے اردو کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا، اور خود بھی بڑا اچھا شعر کہتے تھے۔ میں اپنی تمام اس تاریخ کو، اس کہانی کو بہادر شاہ ظفر کے شعر پہ اختتام کروں گا۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔